فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ پچھلی نشست کے آخر میں ذکر آیا تھا ایک کیریکٹر کا کہ جو پبلک میں جب گفتگو کرتا ہے کسی فلور پر تو بڑی امپریسو گفتگو ہوتی ہے، اور اس کی گفتگو کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس جیسا انسان دوست آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن وہی جب وہاں سے لوٹ کر اپنے علاقے میں جاتا ہے، گھر جاتا ہے، تو وہاں کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، اور اس ظلم اور زیادتی میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان کی نسل کو تباہ کرنے اور ان کی کھیتیوں کو اجاڑنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اور زیادہ آڑے آتا ہے، اور پھر اس کا انجام بیان فرمایا کہ اس کا انجام جہنم ہے۔ اب اس کے بالکل کنٹراسٹ میں ایک اور کیریکٹر بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کیریکٹر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں جو لفظ من ہے، ہو، اس لفظ کا یوز جو ہے وہ سنگولر میسکولن ہے، خواہ اس سے مراد کوئی بھی ہو، جمع کے صیغے میں بھی اگر بات ہو رہی ہوگی اور اس کے شروع میں لفظ من آیا جائے گا کہ جو ایسا کرتا ہے، تو سیاق و سباق سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کوئی سنگل شخص مراد ہے یا اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، جیسے وہ مشہور حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کے آپ کو ترجمے دو طرح سے ملتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور یہ ترجمہ بھی عام آپ کو ملتا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ اسی لیے کہ من جو ہے اس کے لیے جو ورب آنا ہے وہ واحد مذکر آنا ہے، تو وہ واحد مذکر آیا ہے، لیکن سیاق و سباق سے اور مفہوم سے آپ اس کو تعین کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی پرٹیکولر شخص مراد ہے یا all those who do this مراد ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہنے کو تو وہ من کے ساتھ سنگولر آیا ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ بڑی خوبصورت ایکسپریشن ہے، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، پوری طرح انویسٹ کر دیتے ہیں ان پرسوٹ آف Allah's pleasure۔ تو بہت ہی زبردست کیریکٹر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے۔ یعنی رافت اور رحمت یہ قریب قریب کے الفاظ ہیں، ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو جو فیلنگ ہوتی ہے ٹو بی کائنڈ ٹو سم ون، پہلا سٹیپ رحمت کا سمجھیں وہ رافت ہے، اور جب انسان عملی طور پر اس رحمت کا اظہار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگو اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سلم اسلام کے لیے ہے، یعنی فرما برداری، سبمیشن۔ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی سبمیشن میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پوری طرح اپنے آپ کو سبمٹ کر دو۔ اب اس پر جو نوٹ آف کوشن ہے وہ بڑا زبردست ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھنا شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، شیطان کے نقوش پا کی پیروی
نہ کرنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمن کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ بڑی بنیادی ایک یعنی کنسیڈریشن ہوتی ہے کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی گروہ کے لیے، کہ وہ سپاٹ کرے، ریکگنائز کرے کہ میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے. اب دوست کی ایڈوائس یعنی سرسری طور پر جج کر کے قبول کی جاتی ہے، یعنی یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ یہ میرا دوست ہے، میری خیر خواہی سوچ رہا ہوگا، جبکہ دشمن کی ایڈوائس جو ہے وہ صحیح بھی نظر آئے تو اس کو بار بار اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، اس کو ری اینڈ ری اسیس کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ ٹھیک ہے یا یہ مجھے کسی جال میں پھنسانا چاہتا ہے. حضرت آدم و حوا کے تذکرے میں قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب شیطان نے آدم و حوا کو ٹریپ کر لیا اور ان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرا دی، تو آدم و حوا کی جو جواب طلبی ان کے رب نے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے، سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے کہ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ ان کے رب نے پکارا آدم و حوا کو، او آدم و حوا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی اتنی بات کافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو ان کی اصل غلطی کیا تھی؟ They gave an ear to him، یعنی انہوں نے شیطان کی بات غور سے سنی. یہی بنیادی جو غلطی تھی ان کی. جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو پھر انہوں نے کیوں شیطان کی بات غور سے سنی؟ اور جب بات غور سے سنی جاتی ہے تو انسان ٹریپ ہو ہی جایا کرتا ہے. لہذا دشمن کو دشمن سمجھا جائے اور اس کو ایٹ ڈسٹینس رکھا جائے. اب پھر مسلمانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے خاص طور پر اس حوالے سے کہ اللہ کے دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے کسی ٹریپ میں نہ آنا. یہی مفہوم ہے نا اس کا. یہ لفظی ترجمے کے بعد اب مفہوم سمجھیں کہ اللہ کے دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے کسی ٹریپ میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اللہ کے دین میں پورا داخل ہونے سے شیطان کیسے روکتا ہے؟ اس کے ٹریپس کیا ہیں؟ یعنی ان کا بھی اگر ہم ایک پروفائل دیکھیں تو بات جو ہے وہ بڑی واضح ہو جائے گی کہ سورہ اعراف ہی کے اندر شیطان کی جو وارننگ نہیں کہنا چاہیے بلکہ کیا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو اس نے چیلنج کیا تھا، چیلنج صحیح لفظ ہوگا کہ اے اللہ تو نے مجھے ہٹا دیا ہے انسان کو عزت بخشنے کے لیے، تو مجھے ذرا موقع دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ یہ اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تمہیں موقع دیا جاتا ہے، گو ہیڈ. تو پھر اس نے یعنی چیلنجنگ انداز میں اللہ سے کہا تھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں بھی اب ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ پورا دین، قرآن مجید. تو میں اس پر مورچہ بندی کروں گا. ثم لآتینہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا.